السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کی خدمت میں غسل سے متعلق بقیہ مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اولاً ہمیں یہ جاننا ہے کہ غسل میں فرائض کتنے ہیں۔ تو جانیں کہ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، غسل جنابت میں غرغرہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ غسل جنابت میں راجح قول کے مطابق غرغرہ کرنا واجب تو نہیں لیکن سنت ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں غسل جنابت کرے تو اس کے لیے صرف کلی کر لینا کافی ہو جاتا ہے، وہ غرغرہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے حلق کے اندر پانی چلا جائے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، غسل میں کلی کرنا بھول گیا۔ اگر غسل جنابت میں کلی کرنا بھول گیا اور نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا تو دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف کلی کر لینا کافی ہے، اور جو نماز کلی سے پہلے پڑھی گئی تھی اس کا اعادہ لازم ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، غسل میں کوئی حصہ خشک رہ گیا۔ غسل جنابت میں بدن کا کوئی معمولی سا حصہ خشک رہ گیا، پھر بعد میں یاد آیا تو صرف اس حصے پر پانی بہا دینا کافی ہے، پورا غسل لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، کلی کے بجائے پانی پی جانا۔ اگر کسی شخص نے غسل میں کلی تو نہیں کی، البتہ منہ میں پانی لے کر پی گیا، تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے پانی پینے سے پہلے اسے منہ میں گھمایا تھا یا نہیں۔ اگر گھما کر پانی پیا ہے تو یہ اس کے کلی کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اگر اسی نے اسی طرح منہ میں پانی ڈالا اور ڈائریکٹ پی گیا تو وہ کلی کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ اب سیکھتے ہیں غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے، اولاً نیت حاضر کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے، پھر شرمگاہ کو دھوئے، خواہ اس پر نجاست لگی ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد ہے مکمل وضو کرے، جیسے نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اسی طرح مکمل وضو کرے۔ پھر اس کے بعد دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے، اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہا لے، اس کے بعد سر پر پانی ڈال کر اعضائے بدن کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرے۔ اور اسی طرح ایک بات اور خیال میں رکھے کہ ہم جب پانی نہا رہے ہوں، غسل کر رہے ہوں، تو ہم قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کریں اور ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کرے۔ اور اسی طرح ایک بات کا اور خیال رکھے کہ آدمی تنہائی میں غسل کرے، اور اگر غسل خانے میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو غسل کرنے کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پیر کو بھی دھو لے۔ تو یہ غسل کا مسنون طریقہ تھا۔ ایک مسئلہ ہے، عورت کے لیے غسل جنابت میں چوٹی کھولنا لازم نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بندھی ہوئی ہے اور اسے غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر چوٹی کھولنا لازم نہیں ہے، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہے۔ لیکن اگر بال پہلے سے کھلے ہوئے ہیں تو اب تو تمام بالوں کا دھونا لازم ہے۔ اس کے برعکس مردوں کے لیے بالوں کو کھول کر دھونا لازم ہے۔ اگر کسی مرد نے شوقی یا لمبے بال رکھ کر چوٹی باندھ رکھی ہو تو غسل جنابت کے لیے اس چوٹی کو کھولنا واجب ہوگا، محض بالوں کی جڑوں کو تر کرنا کافی نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، برہنہ غسل کرنا۔ تنہائی میں جہاں دوسروں کی نظر پڑنے کا خطرہ نہ ہو، ننگے ہو کر غسل کرنا درست ہے، تاہم اس وقت بھی تہبند وغیرہ باندھ کر غسل کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ غسل خانہ اگر کچا ہے، اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پر پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ احادیث طیبہ میں اسے نسیان اور وساوس کا سبب بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، غسل خانہ اور بیت الخلاء میں بات چیت کرنا۔ غسل خانہ اور بیت الخلاء میں بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کی اجازت ہے۔ مثلا کسی ضروری بات کا جواب دینا ہو تو یہ منع نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے، ناف کا سوراخ دھونا۔ ناف کے سوراخ کے اندر پانی پہنچانا غسل کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ آگے ہے،
غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں۔ غسل کے شروع میں باقاعدہ وضو کرنا مسنون ہے، لیکن اگر وضو کے بغیر غسل کر لیا ہے تو اب بعد میں وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ تمام اعضاء پر پانی پہنچ جانے کی وجہ سے طہارت کبریٰ کے ساتھ طہارت صغریٰ حاصل ہو جاتی ہے۔